بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن لے۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہے؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی عرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کے عرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تکی ہوئی ہو تو یہ عورت اس کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت و باعث پیدا ہوگا۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی میانہ روی یہ ہے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا طبی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہے انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دن و رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد عورت روزے دار ہو یا عورت حیض یا نفاس کے حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتی ہے۔ اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنی بھی بال ہے اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی ہے، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان پہر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں پہر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان پہر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میری ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے۔
تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتی ہے تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی عرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون سا دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کے شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کی برابر صدقہ ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سنگدار مینڈے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر تو ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ و ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کس کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لے تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کا محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لے اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کرے اور کچھ دیر آرام کرے تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیرخوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیرخوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مہینے کے کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کے پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کے شب کو ہم بستری کرنے کے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے فوراً بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہے، آپ اسے گلے سے لگائے رہے تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپ اس سے سکون حاصل کرے اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔
احتیاطاً شیطان سے بچنے کے لیے ان تاریخوں میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔